السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ آج ہم ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو اس سے پہلے والی ویڈیو کا تسلسل ہے جو ہم نے تعصب کے اوپر بنائی تھی کہ ہماری معاشرے کے اندر یعنی پاکستان میں علاقائی تعصب، نسلی تعصب، نسبی تعصب، مذہبی تعصب ہے۔ تو اس پہ انکل آپ کنٹینیو کریں۔ آپ کا آپ نے جو اظہار خیال کیا تھا اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے تو اس کو آپ ڈیفائن کر دیں۔ شکریہ۔ اوکے طاہر، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اور یہ اس پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے تعصب۔ بہت اچھا کیا کہ اس کے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے۔ السلام علیکم پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور بہت پیار کرتا ہے۔ چلیں، آپ تمام کو میری طرف سے سلام، دعا اور پیار۔ اور سب سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں، تعصب جیسی لعنت دنیا میں یا پاکستان جیسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اس میں قطعاً تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس تعصب کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اپنے سے بہت زیادہ پیار کرنا یا اپنے سے بہت ہی قریبی والے لوگوں سے، وہ ایک فطری عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور پیغمبر اور تمام چیزیں اس وجہ سے آئیں اس دنیا میں کہ آپ کو خدا کے نور کی روشنی جو آپ کے دل میں بیٹھتی ہے وہ آپ کو پیار سکھاتا ہے۔ تو وہاں نسلی امتیاز، لوگوں کا امتیاز، رنگ کا امتیاز، شکلوں کا امتیاز، خوبصورتی، کسی کے پاس بہت زیادہ وجاہت ہے، کسی کے پاس بالکل نہیں ہے، کوئی بہت ہی بدصورت نظر آ رہا ہے، لیکن رب العزت نے اور اس کے نبی نے اور اس کے تمام عظیم پیغمبروں نے ہمیشہ تعصب کے برخلاف ایک عظیم تعلیم دی ہے جس کا پیغام ہے محبت۔ جب آپ محبت کریں گے تو تعصب جیسی چیز بالکل پیچھے ہٹ جائے گی۔ آپ کو میں مثال دیتا چلوں، بڑی اعلیٰ مثال ہے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب۔ ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بھلے وہ فوج سے آئے تھے لیکن ایک عظیم انسان تھا صدر ایوب خان۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے، جب بھی کوئی اچھا لیڈر اس ملک میں آیا ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ ہماری سب سے پہلی نااہلی اور احسان فراموشی کا اور بدتمیزی کا حصہ۔ ایوب خان اس چھوٹے گاؤں ایوبیہ سے جا کر علی گڑھ میں پڑھتا ہے۔ سر سید احمد خان جیسے عظیم لیڈر نے اس یونیورسٹی کو بنایا، ایوب خان نے وہاں پڑھا۔ اس کے بعد انگریز ایوب کے عمل سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایوب خان کو ہم نے جیسا بھی ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، اس کا جو بھی بلیو ہے، ہم نے اس کو آفیسر بنا۔ اتنا شاندار آدمی ہے اور اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا بہادر انسان ہے اور اتنا قابل لڑکا ہے، اس کو ہم نے لندن بھیجنا ہے، سینٹس انسٹیٹیوٹ میں جو فوجی سٹاف کالج ہے ان کا مشہور ترین، جہاں سے دنیا کے مشہور ترین جنرلز نکلے، اس میں ہمارے ایوب خان صاحب کو لے جایا گیا اور وہاں انہوں نے ٹریننگ کی اور اس کے بعد انہیں ڈائریکٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ برٹش آرمی میں لیا گیا جو اس وقت آپ کے انڈیا پاکستان پر رول کرتا۔ ایوب خان کی آپ شان دیکھیے، اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے، اور جس طریقے سے ایوب خان کی روشن خیالی تھی وہ کمال کی تھی۔ ایوب خان نے اس ملک میں تعصب ختم کرنے کے لیے جو عمل کیا تھا وہ قابل تعریف ہے، پہلے بھی، آج بھی، اور سینکڑوں سال آگے بھی جا کے وہ ایک سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا۔ اس نے جو پالیسی بنائی تھی، اس نے کہا ایک صوبے کی لڑکی اور لڑکا دوسرے صوبے کا آپس میں مل جاتے ہیں اور شادی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے دونوں کے لیے اس نے 5-5 کا دونوں خاندانوں کے لیے انعام رکھا تھا، دولہا اور دلہن کے لیے۔ Clap to Ayub Khan. What a magnificent way to explain how dangerous and how filthy and how bad it is to be prejudiced against another human being who could be as good as somebody who is spiritual with a high level of consciousness
with good moral and with good education of Islam, and you just discard him. واپس اردو میں آ رہا ہوں. تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے محلے سے نہیں, آپ کے علاقے سے نہیں, آپ کی زبان نہیں بولتا, اس کی شکل آپ کو پسند نہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کس لیول کا انسان ہے, اس کا تقویٰ کس درجے پہ ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے عظیم اور پیاروں کے کتنے قریب ہے؟ کیونکہ آپ نے نظر کو اس طرح سطحی بنایا ہے کہ وہ عام اختلافات سے اور عام تفریقوں سے بھرپور ہے. آپ کی نظر اس عینک کی وجہ سے جو آپ نے اپنے چہروں پر آنکھوں پہ لگائی ہے اندھی ہو, آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ کا نور بصیرت ہے ہی نہیں, اس میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے. تو یہ تعصب کی ایک مثال ہو گئی. ایوب خان کی میں نے مثال دی آپ کو, اس نے اتنا بڑا کام کیا. اس کے بعد اس نے بی ڈی ممبرز کا سسٹم بنایا. اس نے کہا بھائی جمہوریت کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ کا جو علم ہے, آپ کی جو نالج ہے, ہم آپ کو ایڈوانس جمہوریت نہیں دے سکتے. دوسرا اپلاؤڈ کروں گا اس کے لیے, اس نے بی ڈی ممبر, بیسک ڈیموکریسی ممبر بنایا 80,000 پورے ملک کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نمائندے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے محلوں کے, اور 80,000 لوگ تھے وہ. اور ان 80,000 کو اس نے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ڈیوائڈ کیا, اور ان کے سلیکشن سے اسمبلی کے ممبر سلیکٹ کیے جاتے تھے ایوب خان کے زمانے میں. عظیم فیصلہ اور عظیم کام. اور اس نے بھی, اس پی ڈی ممبرشپ نے بھی تعصب کو کم سے کم تر کر دیا, کیونکہ ملک کے 80,000 لوگ ملے جلے آپس میں بیٹھ کے تو لوگوں کو اپنے حساب سے جو اچھا ہوتا تھا سب میں اس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے, جہاں سے بھی ہو, جس ملک سے بھی ہو, جہاں سے بھی آیا ہوا ہو, جس صوبے کا بھی ہو. اس طریقے سے اس نے پالیسی بنائی. چلیں اس کے بعد آگے آ جائیں. اب دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا, یہ ہماری لڑکیاں جن کی مطلب آپ شادی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس نسلی امتیاز کے علاوہ روایتوں میں آ گئے آپ کہ بھئی فلاں شیخ ہے, فلاں سید ہے, تو فلاں ہاشمی ہے, تو فلاں قریش ہے, تو فلاں صدیقی ہے. آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے فرقے واریت, آپ نے کہا بھئی فلاں شیعہ ہے, تو فلاں مکتب کا ہے. تو یہ ساری چیزوں نے آپ نے ایسی دیواریں کھڑی کر دیں, سنگین قسم کی نفرتیں جس کی وجہ سے پھیل سکتی ہیں. وہ بھائی آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کو, ان لعنتوں کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے. آپ نے انسان سے پیار کرنا کس وقت شروع کرنا ہے؟ آپ کی کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے, اس کو آپ نے عزت کا مسئلہ بنا لیا, اس کو آپ نے اپنی روایت کا بنا دیا, ریجنل پریجڈس کا بنا دیا. یار ریجنل پریجڈس کر کے کیا کرو گے؟ بلوچستان والا لڑکا کراچی کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ نے اس کو شوکیس میں بٹھانا ہے, اس کو بڈھا کرنا ہے, اس کے ارمانوں پر آپ نے پانی پھیر. اسی تسلسل میں کہتا چلوں, علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے, تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, افغان بھی, یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی. تو اب یہ تھوڑا آگے پیچھے اگر ہو گیا ہوگا شعر تو بھائی اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے, لیکن فی الوقت آپ کو میں جو اس شعر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال جیسے روشن خیال انسان نے, جس نے پورا یورپ گھوما اور وہاں سے تعلیم لے کر آیا, یہ ضروری نہیں کہ یورپ نے ان کا تعصب ختم کیا. جب علم کی روشنی ملتی ہے تو وہ آپ کا تعصب ویسے ہی ختم کرتے ہیں. یہ قومیں جن کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ بہت متعصب ہیں. جتنی ان کے پاس علم کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کا تعصب اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے سے بھی قاصر یوں ہیں کہ بھائی آپ ان کے پاس ہزاروں آپ ان کے پاس تنظیمیں دیکھیں گے جو انسان کے حقوق پہ کام کریں. جب انسان کے حقوق پہ کام ہوتا ہے اور ان تنظیموں نے ان ڈیولپ ممالک میں ایک اچھا معیار اور ایک اچھا مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی ہے, تو تعصب تو ویسے ہی ختم ہوگا, کیونکہ وہ منشور کا, ان تنظیموں کے منشور کا حصہ ہے. اب ہم رہ گئے پیچھے, اور جہالت کو ہم نے اتنا فروغ دیا اور اس کی اینک اس طرح پہنی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ متاثر.
او بھائی آپ بھی تو اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں تو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی گئی ہے روایتی حساب سے. آپ کو دوسری چیزیں سمجھائی نہیں جا رہی، آپ کو کمپیریزن دیا نہیں جا رہا. او بھائی ہم تو بات کر رہے تھے یہاں کی لڑکیوں کے، ایک صوبے کے دوسرے لڑکے سے، دوسرے صوبے کے دوسری زبان بولنے والے سے، تیسرے صوبے کے دوسرے کام کرنے والے سے، ہم ان کی باتیں کر رہے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کی، اپنی بچی کی، اپنی بھتیجی کی، اپنے محلے دار کی، اپنے محلے دار کی بیٹی کی، دوست کی بیٹی کے ارمانوں پہ کیوں پانی ڈالنا ہے، کیوں قتل کرنا ہے اس کے ارمانوں کو؟ اس کی خوشی میں آپ شریک نہیں ہونا چاہتے یار؟ یہ آپ کیوں ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور غیرت کے نام پہ آپ کے ملک میں قتل ہو جاتے ہیں. وہ بھائی آپ نے یہ کیا مطلب کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تعصب کی بنیاد ہے. تعصب کی جو زبان ہے وہ آپ کو پیار کی زبان نہیں سکھا سکتا. آپ اپنے بہن کے خلاف ہو جائیں گے جس سے آپ نے تعصب کی بنیاد پر اور عزت کی بنیاد پہ اسے قتل کر دیا. میرے بھائی آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. آپ کا انسان بننے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کب بننا چاہتے ہیں؟ چلیں چھوڑیں اپنے صوبوں کو. اپنی لڑکی اگر باہر کسی ملک میں جانا چاہتی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی عربی ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی انگریز جو مسلمان ہو گیا ہے، اگر اس سے شادی ہونا چاہ رہی ہے اس کی، تو تم اس کی مستقبل میں کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ پھر وہ اس کی زبان نہیں ہے، وہ ایسا لباس پہنتا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم انسان اور بڑا مغرور ہے، وہ سارا شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بڑا بدماش ہے، وہ سود کھاتا ہے. وہ بھائی آپ کے تعصب پہ کوئی وہ ہے، کوئی لمٹ ہے؟ ہر چیز کو تعصب کی نظر سے دیکھو گے تو وہ تمہیں خراب ہی نظر آئے گی. انسان کی آنکھوں میں خوبصورتی ہے، انسان کے دماغ میں خوبصورتی ہے، انسان کے دل میں. جب آپ کا وہ اینگل ہوگا تو آپ کو ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی، کیونکہ خدا نے ہر چیز میں ایک خوبصورتی رکھی. تو end to prejudice. Stop the prejudice. آپ نے ایک مخلص، اچھے اور عظیم انسان کی قدر کرنی ہے، اور اس درجے پہ رشتے بنانے، لڑکے لڑکیوں کے، شادیاں، محلوں کے، صوبوں کے، ملک کے باہر دوسرے ممالک سے. ہم نے بھائی تعصب، دشمنی، بس آپ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ نے صرف پیار اور پیار کرنا ہے اپنے بھائی سے، جسے فیلو مین کہتے ہیں. یار جو بھی اس کا مذہب ہو بھائی، اس پہ بھی بات ہو جائے گی. یار جب آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، ہمارے حضور نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کیسی کیسی مثالیں دی، کمال کر دیا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو اب کیوں اتنے عظیم روشنی کے مینار سے کیوں نہیں سیکھنا چاہتے، اور حضور کی تعلیم کو آپ نے کیوں روندا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ انشاءاللہ میں نے تھوڑا اور ایکسپلین کیا. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد. نا امید نہیں ہوں، ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم راستے پر چلانا ہے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.